الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 42 اور 44 اور آیت نمبر ہے 156 اور 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ الَّذِينَ وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات من ربہم ان کے رب کی طرف سے مہربانی نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، ورحمت اور رحمت نازل ہوتی ہے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جو مصیبت آنے پر شور نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، آہو زاری نہیں کرتے، بلکہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ مصیبت خواہ چھوٹی ہو، مصیبت خواہ بڑی ہو، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، لائٹ بند ہو گئی، کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹا نقصان ہو گیا، نقصان چھوٹا ہو یا نقصان بڑا ہو، ہر نقصان پہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور ساتھ اگر ہم ایک حدیث کو ملائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہ چیز جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ واپس کرے گا، اگر وہ نہیں تو کم از کم اللہ اس کو اس سے بہتر ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ ایک تو انا للہ و انا، کوئی بھی نقصان ہو جائے، لازمی نہیں کوئی فوت ہو تبھی پڑھنا ہے، لائٹ بند ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چیز تھی گر کے ٹوٹ گئی، آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، آپ ساتھ یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ یا تو آپ کو وہ چیز واپس لوٹائے گا یا اس سے بہتر لوٹائے گا۔ تو یہ دعا اپنی زبان کا حصہ بنا لیں کہ کوئی بھی نقصان ہو گئے فوراً یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا الذین اذا اصابتہم وہ لوگ جن پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر مصیبت آتی ہے۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ مصیبت انسان کے ایمان کے امتحان کے لیے ہوتی ہے، انسان سچا کون جھوٹا کون، انسان کا معیار چیک کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، کون صبر کرتا ہے کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر مصیبت انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے، پھر مصیبت انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر بعض اوقات مصیبت آتی ہے انسان کو کل قیامت کے دن بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے گناہ کر لیا، گناہ اس سے ہو گیا،
اب ایک تو ہے کہ اس گناہ کی سزا کل قیامت والے دن ملے اسے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا اسے دنیا میں دیتے ہیں، قیامت والے دن وہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں مل جائے انسان کو سزا، اگر ملنی ہے تو دنیا میں مل جائے، آخرت میں انسان جو ہے وہ بچ جائے۔ تو فرمایا بعض اوقات ہم مصیبت نازل کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن بڑی مصیبتوں سے ہم انسان کو بچا لیں، تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں انسان پر دنیا میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے ما یصیب المسلم من نصب، کوئی دکھ، ولا وصب، کوئی چوٹ، ولا ہم، کوئی فکر، ولا حزن، کوئی پریشانی، ولا اذن، کوئی مصیبت، ولا غم، کوئی غم، حتی الشوکہ یشاکها، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی۔ فرمایا کسی کو غم، فکر، پریشانی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے نا، ایک کانٹا بھی، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، بخاری کی حدیث ہے، اللہ اس ایک کانٹے کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان پر مصیبت آ جائے نا تو انسان کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان سوچے کہ اس سے تو میرے گناہ معاف ہونے، اس سے تو میرے درجات بلند ہونے، اس سے تو کل قیامت کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ ایک مثبت پہلو بھی ہے نا، مصیبت آ جائے اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ کل قیامت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا ہے۔ تو بہرحال انسان کو یہ جو انا للہ، ویسے یہ جملہ جو ہے نا انا للہ، اگر ایک تو ہے ہم زبانی پڑھ لیتے ہیں، ایک ہے ہم اس پر غور کریں، اگر اس چھوٹے سے جملے پر غور کریں ہمارا دکھ ویسے ہی ہلکا ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہی جانا ہے، انسان کا سارا غم ہی ہلکا ہو گیا۔ میں تو کچھ ہوں نہیں، اللہ کا ہی ہونا، اللہ نے لے لی، اللہ نے نعمت دی بھی تھی، میں خوش ہو گیا، اب اللہ نے لے بھی لی ہے، تو اللہ کی نعمت اللہ نے واپس لے لی۔ اور صرف یہ نعمت نہیں لی، میں بھی اللہ کا ہوں، صرف یہ ایک نعمت نہیں اللہ نے لی، میں بھی اللہ کا ہوں، میں نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جب انسان ہی اللہ کے پاس جانا ہے تو پیچھے رہ کیا گیا پھر؟ تو سارا کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہی جائے گا، تو پھر دکھ کس بات کا ہے، پھر شکوہ شکایت کس بات کی ہے، پھر واویلا کس بات کا ہے؟ تو یہ جو جملہ اگر انسان غور سے پڑھے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم سارے تیرے ہیں اور تیری طرف ہی جانا ہے، ہمارا تو کوئی وجود ہے نہیں نا، نہ ہماری کوئی اپنی ذاتی ملکیت ہے، ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ تو بہرحال دلوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات جو ہے وہ کافی ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شکوے شکایتیں نہ کرے، بلکہ یہ جملہ پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ بولا تھا، فرمایا ان لہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ اے زینب پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کا ہی تھا نا تو اللہ نے لے لیا، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے پاس آنا، باجل مسمى، ایک وقت آئے گا، ہر آدمی اپنے وقت مقررہ پر اللہ کے پاس جانے والا ہے، اس لیے فلتصبر ولتحتسب، صبر کر اور ثواب کی امید رکھ۔ دیکھیے نقصان تو ہونا ہے، وہ تو اللہ کا ہے، وہ تو اللہ نے لینا ہی لینا ہے۔ انسان اگر صبر کر لے گا اجر مل جائے گا۔ ہمارے شکوے کرنے سے، شکایتیں کرنے سے، واویلا کرنے سے نقصان تو واپس آنے والا نہیں ہے، یا جو فوت ہو گیا وہ تو واپس آنے والا ہے نہیں، وہ نہیں آئے گا، وہ چلا گیا، اب اس نے نہیں آنا۔ لیکن اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو اجر ہمیں مل جائے گا۔ تو صبر کرنے سے فرمایا اجر ملے گا، شکوے شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں، نقصان انسان کا اپنا ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات، برکت، مہربانی نازل ہوتی ہے، ورحمۃ، اور رحمت نازل ہوتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی رحمت ہے کہ کل قیامت کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ مصیبت اور رحمت اس لحاظ سے ہے کہ انسان کل قیامت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اب ایک حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اللہ خیر کا ارادہ فرما رہا ہے، مصیبت دنیا میں بھیج رہا ہے، اور جس انسان کو اللہ جس انسان کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن پوری سزا دے گا۔ تو فرمایا یہ بہتر ہے کہ دنیا میں سزا مل جائے، کل قیامت کی سزا سے تم بچ جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عظم الجزاء ان عظم الجزاء مع عظم البلاء،
فرمایا بڑی مصیبت، بڑی آزمائش، بڑا بدلہ بڑی مصیبت کے ساتھ آتا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، تو مصیبت بڑی ہے، بدلہ بھی بڑا ملے گا انسان کو۔ اور آگے فرمایا اذا احب قوما ابتلاہم، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ اس پر آزمائش بھیج دیتا ہے۔ فمن راضی فلاح الرضا، جو اللہ کی آزمائش پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو راضی ہونے کے لیے مصیبت بھیج رہا ہے کہ میرے بندے اگر مجھ پر راضی ہو جائیں گے میں ان پر راضی ہو جائیں گا۔ ومن سخط فلاح السخط، اور جو مصیبت آنے پر اللہ پر شکوہ کرے، لو جی یہ ساری مصیبت مجھ پر کیوں بھیج دی، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مصیبت آنے پر جو اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مصیبت پر جو صبر کرنا ہے یہ شروع میں کرنا ہے، یہ نہیں ہے 4 دن رو لیا، 4 دن شکوے شکایتیں کر لی، پھر 5ویں دن کر لیا میرا تو صبر ہی ہے، یہ صبر شمار نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول اللہ سبحانہ ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم سے، ان صبرتا واحتسبتا، اگر تو نے صبر کر لیا اور تو نے ثواب کی امید رکھ لی، عند الصدمۃ الاولیٰ، صدمے کے آغاز میں، بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گیا، تو فرمایا صدمہ لگا، صدمے کے آغاز میں تو نے صبر کر لیا، لم ارضی لک ثوابا دون الجنہ، فرمایا اگر تو نے صدمے کے آغاز میں صبر کر لیا جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہے ہی نہیں جو میں تجھے دوں، تجھے بدلہ صرف جنت ہی دوں گا اگر صدمے کے آغاز میں تو نے صبر کر لیا تو۔ لیکن 4 دن شکوے شکایتیں، آہو زاری وویلا، اور 5ویں دن کہنا میرا صبر ہے، تو فرمایا پھر نہیں، پھر تو نے اپنی جنت خراب کر لیا۔ تو اگر اپنی جنت چاہتے ہو نا تو صبر، جو مصیبت آئی ہے اس کے آغاز میں، جیسے ہی کوئی مصیبت کی آپ کو خبر ملتی ہے اس کے آغاز میں آپ انا للہ پڑھ لیں، اس کے آغاز میں آپ صبر کر لیں، اور فرمایا اس کے بدلے آپ کو جنت ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کوئی بندہ اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ تعالیٰ نا فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، جو فرشتے اس کی روح کو، اس بچے کی روح کو قبض کر کے لے کر آئے نا، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، اور فرشتوں تو نے میرے بچے کے لخت جگر کی، تو نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا۔ فرشتے کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا ہے، چھوٹا سا بچہ قبض کر کے لے آئے ہو؟ فیقول نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے قبض کر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیقول ماذا قال عبدی، اور میرے بندے نے کیا کہا؟ جب تم نے اس کا لخت جگر، اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ تو فیقولون، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ حامدہ کا واسترجع، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور اے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں۔ اے اللہ اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی یہ بات کہی؟ کہا ہاں اس نے یہی کہا ہے۔ فیقول اللہ آگے سے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے کے لخت جگر کو لے کر آئے ہو، اس نے آگے سے میری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اب میرے بندے کے نام ایک گھر جنت میں بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، کیونکہ اس نے میری تعریف کی تھی، اب بیت الحمد کے نام پر اس کا ایک گھر جو ہے وہ جنت میں بن گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بندہ تھا اس کے 3 بچے فوت ہو گئے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، اس نے کہا جی میرے 3 بچے فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بچے فوت ہو گئے؟ اس نے کہا جی 3 بچے بچپن میں میرے فوت ہو گئے۔ فرمایا تو نے جہنم سے بچنے کے لیے ایک بڑی مضبوط باڑ بنا لی ہے، اب تو جہنم میں نہیں جا سکتا، اب یہ 3 بچے تجھے جنت میں لے کر ہی جائیں گے، تو نے بڑی مضبوط باڑ بنا لی ہے، تو صبر کر، اگر تو صبر کرے گا اس پر، تو نے بڑی مضبوط باڑ بنا لی ہے، اب تجھے جنت میں جانے سے کون نہیں روک سکتا۔ پھر ایک حدیث میں ہے ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی میرا بچہ فوت ہو گیا۔ ایک صحابی، ایک بندہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس آیا، ایک آدمی ابو ہریرہ کے پاس آیا اور آ کر کہا میرا بچہ فوت ہو گیا، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے نا دل کو سکون مل جائے، کوئی ایسی حدیث سنائے دل کو سکون مل جائے۔ اب اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ حدیث سنائی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس کے بچے فوت ہو جائے نا
اور جس کے بچے فوت ہو جائیں وہ 2 بچے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں بچے جنت میں گھومیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اس کے والدین آئیں گے نا، یہ دونوں بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ فرمایا جس طرح میں یہاں کپڑا پکڑتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا پکڑ کے دکھایا، فرمایا جس طرح میں یہ کپڑا پکڑ رہا ہوں نا، اس طرح یہ دونوں بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ یہ حکم نہیں کرے گا کہ والدین سمیت بچوں سمیت جنت میں بھیج دو۔ جب تک اللہ یہ جملہ نہیں بولے گا تب تک وہ ہاتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب بچوں نے تو جہنم میں جانا نہیں ہے تو ساتھ وہ والدین کو بھی لے کر ہی جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا، جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا، یہ تو 2 کی بات ہے نا، ایک کی بھی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا نا، وہ جنت کے پاس اپنے والدین کا انتظار کرے گا اور اپنے والدین کو پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جائے گا، جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے والدین کا بازو پکڑ کرنا اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو جس کے 3 ہوں، جس کے 2 ہوں، جس کے 1 ہوں، لیکن بشرط یہ کہ صدمے کے آغاز میں وہ صبر کرنے والا ہو۔ اس نے صبر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ، دیکھو مصیبت آئی اس نے صبر کر دیا تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب اللہ کی طرف سے رحمت یہ نازل ہوگی کہ وہ بچے یا وہ جو فوت ہونے والے چھوٹے ہیں وہ اپنے والدین کو پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اگر انسان صبر کرے تو اگر انسان کا نقصان ہو جائے وہ اس نقصان پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بدلہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی، اب یہ ہم نے بہت ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں، اب ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم تو بار بار یہ پڑھ رہے ہیں جو لوگ دین کے راستے پر چلتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، تو بعض اوقات شیطان دماغ کے اندر یہ بات نہ بٹھا دے کہ اب انسان نیکی کرنا ہی چھوڑ دے، نیکی کرنے سے تو مصیبتیں آتی ہیں۔ بھائی نیکی کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں تو درجات بھی نیک لوگوں کو ملتے ہیں، ایک بات۔ دوسری، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ نہیں ہے کہ ہم لازمی جو بندے نیکی کرنے والے ہیں اسی کو آزماتے ہیں، ہم بعض اوقات نعمت دے کر بھی آزما لیتے ہیں۔ نعمت بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو جاتی ہے، مال دیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آزمائش بن گیا، اولاد دی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آزمائش بن گئی، تو اس لیے آزمانا تو ہم نے ہے ہی ہے۔ تو نیک لوگوں کو ہم زیادہ آزماتے ہیں اور زیادہ بھی اس لیے آزماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک لوگوں کے پاس اگر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں نا تو دنیا کی نیک لوگوں کی ساری آزمائشیں، دنیا میں نیک لوگوں کی ساری آزمائشیں جنت کا ایک چکر لگنے سے ختم ہو جائیں گی، صرف ایک چکر لگنے سے ختم ہو جائے، پھر انسان کہے گا یار کون سی آزمائش، وہ تو ختم ہوگی ساری۔ تو اس لیے نیک لوگوں پر آزمائشیں یقیناً زیادہ آتی ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، یہ انسان کے آزمائش کے لیے ہوتا ہے، یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ انسان دیکھیں جتنی بھی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، مصیبت آنے پر بدلہ نہیں ہے، بدلہ صبر کرنے پر ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ہم نے پڑھی اگر ہم غور کریں تمام میں دوبارہ پھر، تو مصیبت آنے کے ساتھ بدلہ نہیں آتا، ہاں مصیبت آنے پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ بھی آتا ہے، اچھا بدلہ بھی انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا ہے، زندگی ہے، زندگی میں پریشانیاں بے شمار ہیں، ہر انسان اندر سے چور ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو انسان کا کام ہے صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھنا ہے اور ثواب کی امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ثواب بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، برکت بھی دوں گا، واولئک ھم المہتدون، اور سائے تمہیں ہدایت بھی دوں گا۔ تو اللہ یہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔